جو یہ حکم ہے تو اس میں مردانگی بھی بڑھتی ہے، اور اگر عورت ہے تو اس کی نسوانیت بڑھتی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ کیسے صاف کیا جائے گا؟ زیر ناف جو بال ہیں اس کو مونڈا جائے بلیڈ سے، یا اگر کوئی اکھاڑ سکتا ہے تو اکھاڑا بھی جا سکتا ہے، اکھیڑ بھی سکتے ہیں، یا جو آج کل کریم ملتے ہیں، کریم لگانے سے بھی ریموو ہو جاتے ہیں، وہ بال زائل ہو جاتے ہیں، تو ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ شریعت کی طرف سے کوئی خاص پابندی نہیں ہے کہ اسی چیز کا استعمال کرو، حکم ہے کہ وہ صاف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اگر موڑا جائے بلیڈ سے، استورا سے، تو یہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ کریم وغیرہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنا زیر ناف خود صاف کرے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ وہ کس جگہ پہ ہے؟ شرمگاہ کے آس پاس ہے، تو دوسرے سے اگر صفائی کرے گا تو شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو پائے گی، اور انسان کے لیے جائز نہیں کہ اپنی شرمگاہ کسی دوسرے کو دکھائے، تو خود اس کی صفائی کرے، یا بیوی یا لونڈی کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، لونڈی کا استعمال بیوی کی طرح سے کر سکتے ہیں، اس طرح سے بیوی سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لطف اندوز ہویا جاتا ہے جنسی طور پر، اسی طرح سے لونڈی سے بھی، ٹھیک ہے؟ قرآن میں اس کا حکم آیا ہے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، کئی جگہ قرآن میں اس کا حکم آیا ہے، باندی، کنیز، لونڈی، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کسی آزاد عورت کو خرید کے لونڈی نہیں بنا سکتے، کسی آزاد عورت کو آپ لونڈی نہیں بنا سکتے۔ لونڈی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں فتح حاصل ہو مسلمانوں کو، تو مردوں کو قیدی بنایا جاتا ہے اور عورتوں کو باندی بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ باندی، وہ لونڈی، یا وہ لونڈی باندی کسی کے پاس ہے تو اس سے آپ خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی آزاد عورت کو لونڈی نہیں بنا سکتے، یا جو لونڈی نہیں ہے یا جنگ کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوئی ہے، ایسی عورت کو لونڈی نہیں بنا سکتے۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی کہ یہ جو زیر ناف کی صفائی ہے انسان کو خود کرنا چاہیے، یا جو ہے نا بیوی یا لونڈی کے ذریعے سے بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کی مرضی کر سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ اچھی بات ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ حرام نہیں ہے، بہتر ہے کہ انسان خود سے کرے، اور اگر بیوی یا لونڈی کے سامنے کرتا ہے یا اس سے کرواتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ گناہ کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کے لیے شوہر کے لیے اس کی بیوی کے لیے اس کا شوہر حلال ہے، اور اسی طرح سے لونڈی بھی حلال ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ احفظ عورتک الا من زوجتک او ما ملکت یمینک، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو سوائے اپنی بیوی کے اور لونڈی کے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، احفظ عورتک الا من زوجتک او ما ملکت ایمانک۔ پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہماری جو شرمگاہیں ہیں ہم کن سے پردہ کرنا ضروری ہے ہمارے لیے اور کن سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے ان شرمگاہوں کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو سوائے اپنی بیوی کے اور لونڈی کے، ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ جو زیر ناف کی صفائی ہے یہ حکم مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا، کہیں سے واپس آ رہے تھے سفر سے، جہاد سے، مدینہ میں داخل ہو رہے تھے، تو فرمایا کہ امہلو حتی ندخل لیلا،
کہ تھوڑا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، شام ہونے دو، رات ہونے دو، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم داخل ہوں گے۔ مقصد کیا تھا کہ تم تشت الشعثہ و تستحد المغیبہ، تاکہ جو عورتیں ہیں، جو بیویاں ہیں، وہ سج سنور لیں، اپنے بالوں کو سنوار لیں، کنگھی کر لیں، اور اپنے زیر ناف صاف کر لیں، اس لیے کہ سفر سے آئے تھے، ٹھیک ہے، کئی دن لگے ہوں گے، تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ہر شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے ملاقات کے خواہش رکھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا رک جاؤ، شام ہونے دو، تاکہ وہ تیار ہو جائیں عورتیں۔ تو عورتوں کی تیاری میں دو چیزوں کا یہاں پہ ذکر ہے، اپنے بال سنوار لیں، کنگھی کر لیں، اور کیا کر لیں، زیر ناف کی صفائی کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کو اور بیوی کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ عورت کے لیے بھی یہ حکم ہے، زیر ناف کی صفائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلا حکم ہے، یہ پہلا مسئلہ ہے سنن فطرت میں سے، جو خصال فطرت ہیں یا سنت کی فطری سنتیں ہیں، اس میں سے پہلا کیا ہم نے پڑھا، استحداد، یعنی زیر ناف جو بال ہوتے ہیں اس کی صفائی کرنا۔ اس کی صفائی کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس چیز سے صفائی کی جائے گی، مونڈا جائے گا، بلیڈ سے یا مشین سے، مونڈا یعنی مونڈنے کا مطلب پورا بال جڑ سے اس کو صاف کرنا، ختم کرنا، کاٹنے یا تراشنے کا حکم نہیں ہے، اس لیے کہ کاٹیں گے تراشیں گے تو کچھ نہ کچھ بال رہ ہی جاتا ہے، مونڈنے کا حکم آیا، ٹھیک ہے۔ یہ بہتر ہے مونڈنا، یا اکھیڑ بھی سکتے ہیں، اکھاڑ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بال کو، وہاں پر کے بال کو اگر کوئی ایسا کر سکتا ہے تو منع نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ یا پھر جو کریم ہوتے ہیں ریموو کرنے کے لیے، ان چیزوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اگر بالکل باریک مشین سے کوئی قطر لیتا ہے، تراش لیتا ہے، تو بھی انشاءاللہ چلے گا، اگر موڈا نہیں ہے بھی تو، گرچہ موڑنے کا حکم آیا ہے اور یہی سنت ہے، لیکن اگر کوئی جڑ سے، جیسے آج کل بہت ساری مشینیں چلتی ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی صفائی ہو جائے گی۔ یہ پہلی چیز ہوئی، جی آگے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ نمبر 2، الختان، حدیث میں دوسرے نمبر پہ کیا آیا ہے، ختان۔ ختان یا ختنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، ختان یا ختنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ مرد کی جو شرمگاہ ہے اس کا جو آگے کا حصہ ہے، جس کو حشفہ کہتے ہیں، جو ٹاپ کا حصہ ہے، آگے کا حصہ ہے، اس کے اوپر جلد ہوتی ہے، ایک چمڑا ہوتا ہے جو اس کو ڈھانکے ہوا ہوتا ہے، تو اس کو دور کر دینا، اس چمڑے کو ہٹا دینا، اس کو کاٹ دینا، اس کو کہتے ہیں ختنہ یا ختان، سمجھ گئے، جیسا کہ سب جانتے ہیں۔ اور جہاں تک عورت کی بات ہے تو عورت کی شرمگاہ کی وہ جگہ جہاں سے دخول ہوتا ہے، مرد کی شرمگاہ کا دخول جہاں سے عورت کی شرمگاہ میں ہوتا ہے، وہاں پر ایک گوشت یا چمڑا کہہ لیں ایکسٹرا ہوتا ہے، زائد ہوتی ہے، اس کو کاٹنا، اس کو ہٹا دینا، یہ ختنہ ہوتا ہے۔ ختنہ مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے۔ مرد کے حق میں اہل علم کہتے ہیں کہ واجب ہے، لیکن عورت کے حق میں واجب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، سنت ہے، یعنی اگر عورت کا ختنہ نہیں ہوتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور گناہ نہیں ہے، لیکن مرد کے لیے ختنہ واجب ہے۔ اگر کوئی عذر یا کوئی مجبوری نہ ہو اور پھر بھی کوئی ختنہ نہ کرائے تو گناہ ہوگا۔ مرد کے حق میں کیا ہے، واجب ہے، اور عورت کے حق میں سنت ہے۔ اچھا، حکمت کیا ہے اس کے اندر ختنہ کرانے کے، صفائی ستھرائی، اور مرد کے حق میں تو خاص طور سے گندگی وہاں پہ باقی رہ جاتی ہے، ہاں، پیشاب وغیرہ بھی یا اس طرح کی چیزیں وہاں پہ رہ سکتی ہیں، گندگی رک سکتی ہیں، اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، میڈیکل نے بھی کہا ہے کہ اس کے بڑے فائدے ہیں، بہت ساری بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو طہارت اور صفائی ستھرائی بھی ہوتی ہے اور بیماریوں سے بچاؤ بھی ہوتا ہے، جی ہاں۔ اسی طریقے سے چونکہ گندگی کے رہنے کی وجہ سے
جو ہے بدبو وغیرہ بھی باقی رہ جاتی ہے تو وہ سب بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ اس میں جو انسان کی شہوت ہے، جنسی خواہش جو ہے نا، وہ بھی معتدل رہتی ہے، درمیانی نارمل رہتی ہے اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، نہ کم ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی ہے، نہ ختم ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ ہوتی ہے، یعنی اعتدال، میانہ روی، نہ حیوان اور جانور کی طرح سے انسان بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ خواہش پر کوئی کنٹرول نہیں، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، اتنی زیادہ شہوت ہے، ناقابل برداشت، اور نہ یہ کہ بالکل نامرد کی طرح ہو جائے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی مطلب شہوت کو کنٹرول کرتا ہے، یہ نہ بہت زیادہ حیوان کی طرح سے ہونے دیتا ہے اور نہ ہی بالکل کم یا ختم ہونے دیتا ہے، یہ بھی ایک حکمت لوگ بتاتے ہیں۔ اسی طرح سے عورت کا بھی معاملہ ہے، تو شہوت اور خواہش معتدل رہے، کنٹرول میں رہے، یہ بھی ایک فائدہ، یہ بھی ایک حکمت ذکر کی جاتی ہے ختنے کے سلسلے میں۔ یہ کب کیا جائے ختنہ؟ مستحب ہے کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن کیا جائے، ضروری نہیں ہے، واجب نہیں کہ اسی دن ہو، اس کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن مستحب ہے کہ 7ویں دن کر لیا جائے، جتنا جلدی کریں گے اتنا زیادہ فائدہ بھی ہے، زخم مندمل ہوتا ہے جلدی سے، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر بچہ بالغ ہو گیا اس کے بعد تو واجب ہے، جب تک بالغ نہیں ہے تب تک واجب نہیں ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد واجب ہو جاتا ہے۔ بالغ ہونے تک اگر اس کا ختنہ نہیں ہوا ہے تو بالغ ہونے کے بعد کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس لیے دیکھتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم اگر مسلمان ہوتا ہے تو اس کا ختنہ بھی کرایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسلمان ہونے کے لیے ختنہ ضروری نہیں ہے، یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی غیر مسلم نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، تو جب تک اس کا ختنہ نہیں ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی یا وہ مسلمان نہیں ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ واجب ہے ختنہ، یہ الگ بات ہے، لیکن مسلمان ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، یا نماز کی درستگی کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ڈرتا ہے، نہیں کروانا چاہتا ہے تو فورس نہیں کرنا چاہیے، اس کو دھیرے دھیرے سمجھانا چاہیے، ایک وقت آئے گا کہ خود ہی کہے گا کہ چلو ختنہ کرا لو، شروع میں ڈر لگتا ہے، بعض لوگ اس وجہ سے بھی اسلام قبول کرنے سے جھجکتے ہیں، اس لیے دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اہم چیز یہ ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور غسل کر کے صفائی ستھرائی اختیار کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا، یہ زیادہ اہم ہے۔ ختنہ اگر ابھی نہیں بھی کر رہا ہے، کچھ دنوں تک ڈیلے کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، انتظار کرنا چاہیے۔ تو یہ دوسری چیز تھی، کیا تھا؟ ختنہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کیا تھا کب؟ جی، کہتے ہیں کہ ایک زمانے کے بعد ختنہ کیا تھا، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ختنہ بھی نبی اور رسول کی سنت میں سے ہے، اور ختنہ ضروری نہیں ہے کہ بچپن ہی میں کرایا جائے، کسی وجہ سے اگر بچپنے میں نہیں ہو پایا تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں، اس میں شرم و عار کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور آج کے زمانے تو ہاسپٹل ہے، میڈیکل ترقی کر گیا ہے، تو بہت آسان ہو گیا ہے یہ معاملہ، کوئی اس میں خوف کی بات نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر ذکر کیا؟ قص الشارب، قص الشارب یعنی مونچھیں چھوٹی کرنا۔ قص کہتے ہیں کاٹنا، اسی سے ہے مقص یا مقص، کس کو کہتے ہیں؟ قینچی کو کہتے ہیں۔ قینچی کیا کرتی ہے؟ کترتی ہے، قینچی کا کام کیا ہوتا ہے؟ کترنا، تو مونچھوں کا کترنا، مونچھوں کا تراشنا، کترنا، کاٹنا، چھوٹی کرنا، یہ کہہ سکتے ہیں۔ موڑنے کا لفظ نہیں آیا ہے، ہاں، یہ مونچھیں جو ہیں ان کو موڑنے کا حکم نہیں آیا ہے، یا موڑنے کا لفظ نہیں آیا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی آپ کریں، ہاں سنت ہے، چھوٹی سے چھوٹی کریں، نہیں مونچھیں کاٹنا جو ہے یہ واجب ہے، سنت ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ غیر مسلموں سے تمیز ہوتی ہے، غیر مسلموں کی مخالفت ہوتی ہے، یہ جائز نہیں کہ انسان اپنی مونچھیں چھوڑے رہے سکھوں کی طرح سے یا غیر مسلموں کی طرح سے، بالکل ہی نہ کاٹے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کاٹنا چاہیے، ضروری ہے کاٹنا، لیکن یہ ہے کہ بالکل موڑنا جس کو کہتے ہیں، جس طرح سے بغل کے بال موڑے جاتے ہیں یا زیر ناف موڑا جاتا ہے یا سر کے بال موڑے جاتے ہیں، اس طرح سے موڑنے کی ہدایت نہیں آئی،
छोटी से छोटी आप उसको कर सकते हैं, कतर सकते हैं, जड़ तक काट सकते हैं, लेकिन ब्लेड लगाने की हिदायत नहीं आई है। इसलिए बाज़ अहले इल्म ने कहा कि ये मकरूह है, मोड़ना, इसको मूँछ को मोड़ना ये मकरूह है, नापसंदीदा है। और इमाम मालिक ने कहता है कि बिदअत है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं कि बिदअत है। जी, चेहरा यानी दाढ़ी वाजिब है, वाजिब है, सुन्नत से भी आगे है। पूरा पूरा छोड़े रहिए, यही सुन्नत है। नहीं, वो जायज़ नहीं है। हाँ, बाज़ अहले ने कहा कि एक मुश्त होना चाहिए कम से कम, लेकिन बेहतर यह है कि आप छोड़ें, एक मुश्त की भी खैर लगाने की ज़रूरत नहीं है, यही बेहतर है। वाजिब, हाँ, इंडिया वाले काफी लोग यही मशहूर कर दिए सुन्नत है, इसलिए सुन्नत को ही छोड़ देते, सुन्नत है बोल के छोड़ देते। सुन्नत का दो माना होता है, एक सुन्नत यानी तरीक़ा, एक सुन्नत का माना क्या होता है, तरीक़ा। कहते हैं कि ये रसूल की सुन्नत है, यानी रसूल का तरीक़ा है, ठीक है। जैसे निकाह करना, शादी करना, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आया है ना। खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतरीन सुन्नत, सबसे बेहतरीन तरीक़ा किसका तरीक़ा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा। तो नबी का जो तरीक़ा है उसमें फ़र्ज़ भी है, नफिल भी है, सब है। नमाज़ पढ़ना नबी का तरीक़ा है कि नहीं है, नबी की सुन्नत है कि नहीं नमाज। तो क्या नमाज सुन्नत है, वाजिब नहीं, फ़र्ज़ नहीं है। तो एक सुन्नत होता है तरीक़े के माने में, जिसमें फ़र्ज़ और नफिल सब शामिल है। जो भी नबी ने किया है, जो भी नबी ने हुक्म दिया है, जो भी अल्लाह का हुक्म है, तो वो क्या है, इस्लाम का तरीक़ा है, इस्लाम की सुन्नत है, नबी की सुन्नत है, तरीक़े के माने में। मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन, हदीस में है कि नहीं, कि जो सुन्नत हसना यानी अच्छा तरीक़ा क्या करता है, राइज करता है, तो उसकी फजीलत बयान की, और जो बुरा तरीक़ा राइज करता है उसकी मजम्मत बयान की। तो यहाँ पे सुन्नत तरीक़ा के माने में है, ठीक है। तो सुन्नत का एक माना तो ये है तरीक़ा। तो अगर कोई कहे इस्लाम के किसी हुक्म के बारे में कि ये इस्लाम की सुन्नत है, रसूल की सुन्नत है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये तो वाजिब है, ये तो फ़र्ज़ है, फिर भी सुन्नत के कह रहे हैं, तो सुन्नत कह रहे हैं तरीक़े के माने में। जैसे कि 5 वक्त की नमाज ये नबी की सुन्नत है, लेकिन सुन्नत से मुराद तरीक़ा है, ये सुन्नत फ़र्ज़ है, ठीक है। तो दाढ़ी के बारे में जो कहा जाता है कि नबी की सुन्नत है, तो उससे मुराद ये है कि नबी का तरीक़ा है, ये वाजिब है, ये फ़र्ज़ है। सुन्नत का दूसरा इतलाक़, दूसरा माना होता है जो फ़र्ज़ के मुकाबले में होता है, जो फ़र्ज़ से कम दर्जा जिसका होता है उसको सुन्नत कहते हैं, मुस्तहब कहते हैं, मसनून कहते हैं, जो कि नफिल की किस्मों में से एक किस्म है। इस्लाम में दो ही चीज़ है, या तो फ़र्ज़ या नफिल, या तो फ़र्ज़ है या नफिल है। और नफिल में कई किस्में हैं, कई सूरतें हैं, सुन्नत मुअक्कदा है, सुन्नत गैर मुअक्कदा वगैरह, ठीक है, समझ गए। तो सही बात यह है कि दाढ़ी रखना क्या है, वाजिब है। क्यों? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, और जो भी अल्लाह या उसके रसूल का हुक्म है वो वाजिब होता है, सिवाय इसके कि कोई दूसरी हदीस या आयत हो जिससे मालूम होता हो कि ये वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत है। लेकिन दाढ़ी के बारे में जितनी भी हदीसें आई हैं वो वाजिब पर दलालत करती हैं, कोई ऐसी हदीस नहीं जिससे लगता हो कि ये सिर्फ सुन्नत है, वाजिब नहीं है, ठीक है। वाजिब के मुकाबले में जो सुन्नत इस्तेमाल होता है उसका मतलब होता है कि अगर करें तो अजर व सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो कोई गुनाह भी नहीं है, उसको सुन्नत कहते हैं। जबकि वाजिब किसको कहते हैं, करना ज़रूरी है, करेंगे तो अजर मिलेगा, नहीं करेंगे तो गुनाह होगा। तो तीसरी चीज़ क्या है, कस्सुश शारिब, मूछें छोटी से छोटी करना, हाँ, बारीक से बारीक करना, छोटी से छोटी, लेकिन मोड़ना नहीं चाहिए, मोड़ना नहीं चाहिए। इसमें भी फ़ायदे हैं, वही सब, सफाई सुथराई। मूछ अगर छोड़ देंगे तो होंठ पे आ जाएगा, खाने पीने में दिक्कत होगी, उसमें जो है गंदगी वगैरह बैठ जाएगी, तो यही सब इसमें भी हिकमतें हैं। तो पूरी तरह से ज़ाइल नहीं करना है मूछ को, बिल्कुल औरत की तरह से चेहरा को नहीं बनाना है, ब्लेड से नहीं लगाना है, ब्लेड से नहीं लगाना है, कुछ भी करना है। हाँ, मशीन वगैरह जो है ना लगा सकते हैं, लेकिन
ریموو بالکل نہیں کرنا ہے، पूरा क्लीन नहीं करना نہیں کرنا ہے، لگے کہ ہاں مونچھ کے کچھ بال باقی ہیں، نظر آ رہے ہیں، اتنا ہونا چاہیے. اس لیے کہ بعض اہل علم نے مکروہ کہا ہے موڑنے کو، اور امام مالک نے بدعت قرار دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جز الشوارب وارخ اللحا وخالف المجوس، مونچھیں چھوٹی کرو اور داڑھیوں کو چھوڑ دو، بڑھاؤ، اور مجوسیوں کی مخالفت کرو. معلوم یہ ہوا کہ داڑھی رکھنا اور مونچھیں چھانٹنا یہ کیا ہے؟ مجوسیوں کی مخالفت، غیر مسلموں کی مخالفت ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ داڑھی رکھیں اور مونچھیں کاٹیں. اس میں فیشن وشن نہیں، بہت سارے لوگ فیشن کے نام پہ داڑھی نہیں رکھتے ہیں یا مونچھیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ غلط ہے. ہمیں فیشن کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھنا ہے. اور اس میں ایک حکمت کیا ہے داڑھی رکھنے میں اور مونچھیں جو ہے نا جڑ سے ختم نہ کرنے میں، کیا حکمت ہے؟ الحمدللہ غیر مسلموں کی مشابہت سے بچنے کے علاوہ عورت سے بھی مشابہت سے آدمی بچتا ہے، ورنہ مرد عورت میں کوئی فرق نہیں رہے گا. تو انشاءاللہ پھر ہمارا یہ ختم ہو جائے گا، اس کو مکمل کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ سوال کریں گے. نمبر 4 تقلیم الاظافر. چوتھی چیز حدیث میں کیا بیان ہوئی ہے؟ جو 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، 3 کا بیان ہو چکا ہے. زیر ناف کی صفائی، ختنہ، مونچھیں چھوٹی کرنا. نمبر 4 حدیث میں کیا ہے؟ نتف الابط، بغل کے بال اکھیرنا. اکھیرنے کا لفظ آیا ہے، بغل کے بال اکھیرنا. دیکھے ہوں گے پرانے زمانے کے لوگ راکھ وغیرہ یا مٹی وغیرہ لگا کے اکھاڑتے تھے، دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ پرانے زمانے کے لوگ اکھاڑتے تھے، تو اکھیرنے کا لفظ آیا. جی وہ آگے آئے گا انشاءاللہ. تو اکھیرنا ہے، لیکن اکھیرنا واجب نہیں ہے. اگر اکھیرنے میں تکلیف ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے، تو آپ بلیڈ کا استعمال کر سکتے ہیں، موڑ سکتے ہیں، ہاں صاف کر سکتے ہیں. کریم وغیرہ کا بھی استعمال کر کے اس کو ریموو کر سکتے ہیں، زائل کر سکتے ہیں. جی وہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ. کن چیزوں کے بارے میں حکم ہے کہ آخری کیا ہے 40 دن، اس سے زیادہ کراس نہیں کرنا چاہیے، اس کا بیان آگے آ رہا ہے. اس میں بھی وہی حکمت ہے، بغل کے بال صاف کرنے میں بدبو ختم ہوتی ہے، گندگی ختم ہوتی ہے. اگر چھوڑ دیا جائے تو گندگی باقی رہے گی، بدبو باقی رہے گا. تو اس طرح کی حکمتیں یہاں بھی ہیں. یہ ہو گئی چوتھی چیز. اور 5ویں چیز ہے تقلیم الاظافر. اور یہ جو ہے بغل کے بال صاف، یہ عورت کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی، یہ بھی وہ بھی صاف کر سکتی ہے، اس کو بھی کرنا چاہیے. 5ویں چیز ہے تقلیم الاظافر، ناخنوں کو تراشنا، ناخنوں کو کاٹنا. ٹھیک ہے، تاکہ ناخن لمبے نہ ہو جائیں. آج کل فیشن کے طور پر عورتیں خاص طور سے ناخنوں کو لمبا کرتی ہیں، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے، ناخن تراشنا یہ واجب ہے. ناخن چھوڑ دینا لمبا ہو جائے یہ جانوروں کی مشابہت ہے، جانوروں کی مشابہت. یہ سب بال وغیرہ جو ہے نہ کاٹنا، ناخن نہ کاٹنا، مونچھیں نہ کاٹنا، یہ سب کیا ہے؟ جانوروں کی مشابہت. کوئی بھی مطلب جو اچھی سوچ کا اور اچھی فطرت والا انسان ہوگا وہ پسند نہیں کرے گا کہ ان چیزوں پر، ان احکام پر عمل نہ کرے. فطرت میں سے ہے یہ. سب آ رہا ہے 40 دن کا جو ہے نا، سب آ رہا ہے. تو 5ویں چیز یہ ہو گئی ناخن تراشنا. حدیث میں آیا ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. اب آپ لوگوں کے سوال کا جواب ہے کہ وقت لنا فی قص الشارب وتقلیم الاظفار ونتف الابط وحلق الآن اللہ نترک اکثر من 40. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ مونچھیں کاٹنے، ناخن تراشنے، بغل کا بال اکھیرنے اور زیر ناف
موڑنے، ان چاروں کے سلسلے میں وقت مقرر کیا گیا ہے، مدت مقرر کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 40 دن سے زیادہ نہیں گزرنا چاہیے، 40 دن سے زیادہ ان چیزوں پر نہیں گزرنا چاہیے، یہ آخری حد ہے، اس سے پہلے کر لینا چاہیے ہر حال میں۔ آدمی ہر ہفتے کرے، ہر 10 دن پر کرے تو اور زیادہ بہتر ہے، زیادہ صفائی ستھرائی ہے۔ اور جیسا کہ کہا کہ زیر ناف وغیرہ کی جو صفائی ہے اس کے سلسلے میں اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں، جس میں سے ایک فائدہ وہ شہوت اور خواہش سے جڑا ہوا بھی ہے۔ تو ان 4 چیزوں کے بارے میں یہ مدت بیان کی گئی۔ کون سی 4 چیز جو مدت بیان کی گئی ہے؟ مونچھیں چھوٹی کرنا، جی ختنہ چھوڑ کے، جی دیکھیے ختنہ، جی تو مونچھیں چھوٹی کرنا، ناخن تراشنا، اور بغل کے بال اکھیرنا، اور زیر ناف موڑنا۔ الفاظ اسی طرح سے آئے ہیں، زیر ناف کے بارے میں موڑنے کا لفظ آیا ہے، مونچھے کے بارے میں کترنے کا لفظ آیا ہے نا، اور بغل کے بال کے بارے میں اکھیرنے کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے، اور ناخن کے بارے میں تراشنے کا لفظ آیا ہے۔ سمجھ گئے؟ سوال کا جواب مل گیا؟ بعض اہل علم نے کہا کہ اگر 40 دن گزر جاتا ہے اور پھر بھی کوئی صفائی نہیں کرتا ہے تو اس کا یہ عمل مکروہ ہے، اور بعض نے کہا حرام ہے، گناہ ہوگا۔ نماز وغیرہ نہیں ہوگی، دعا قبول نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی، دعا قبول نہیں ہوگی، کلیئر کرنے کے لیے پوچھ رہا ہوں میں۔ نہیں ایسا نہیں ہے، لوگوں میں یہ مشہور ہے، لیکن یہ قرآن و حدیث میں ایسا بیان نہیں ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی یا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی یا وہ ناپاک ہی رہے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں بالکل، آپ نے اچھا سوال کیا، کلیئر ہونا چاہیے، لوگوں میں مشہور ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کو گناہ ہوگا، اگر اس کو ہم حرام کہتے ہیں تو گناہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ آخر چیز ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں، ان 5 چیزوں کے ساتھ ساتھ 5 چیزیں اور ہیں جس کا تذکرہ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے، وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنا درس آج مکمل کر لیں گے۔ ان 5 چیزوں کے علاوہ اور کیا ہے؟ مسواک کرنا، فطرت میں سے مسواک کرنا، اور ناک میں پانی ڈالنا اور نکالنا، کلی کرنا، اور اسی طریقے سے غسل البراجم کا لفظ ہے، یہ جو پور وغیرہ ہے، انگلیوں کے پور ہیں نا، جوائنٹ، ان کو صاف کرنا، ان کی صفائی کرنا، یہ سب بھی اس میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، اشرم من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ پچھلی حدیث میں کیا تھا؟ 5 چیزیں، اور اس حدیث میں کیا ہے؟ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ قص الشارب، جی قص الشارب، مونچھیں کاٹنا، وعفاء اللحیہ، داڑھی چھوڑنا، والسواک، مسواک کرنا، واستنشاق الماء، ناک میں پانی ڈالنا نکالنا، وضو میں جو ہم کرتے ہیں، اور قص الاظفار، ناخن تراشنا، وغسل البراجم، یہ جو کیا ہیں؟ پور جو ہیں، یہ جو جوڑ ہیں، پور ہیں جس کو کہتے ہیں، تو اس میں گندگی وغیرہ لگ جایا کرتی ہے تو اس کو صاف کرنا، ونتف الابط، بغل کے بال اکھیرنا، حلق العانہ استحداد کے معنی میں ہے، زیر ناف صاف کرنا، موڑنا، وانتقاص الماء، یہ 10ویں چیز ہے، وانتقاص الماء۔ انتقاص الماء کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک معنی اس کا اہل علم نے کیا کہ استنجا کرنا، یعنی پخانہ پیشاب کرنے کے بعد پخانہ پیشاب کی جگہ کو صاف کرنا، استنجا کا ایک معنی یہ ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ استنجا کا یہاں انتقاص الماء کا جو لفظ آیا یہاں پر، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ قضائے حاجت کرنے کے بعد، پخانہ پیشاب کرنے کے بعد، ایک تو یہ کہ صاف کرنا، اور دوسرا کہ اس دن جو آپ نے کہا تھا کہ پانی چھڑکنا، وضو کرنے کے بعد چرمگاہ پہ پانی چھڑکنا، بعض علم نے یہ مراد لیا ہے، لیکن زیادہ تر علم نے یہ مراد لیا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ استنجا، پخانہ پیشاب کرنے کے بعد اس جگہ کو صاف کرنا، دھونا۔
تو اس طرح سے آج کا درس الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ خلاصہ کلام کیا ہوا کہ اسلام الحمدللہ صفائی ستھرائی پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ اسلام طہارت کا دین ہے، صفائی ستھرائی کا دین ہے، اور اس لیے اسلام میں طہارت کو کیا کہا گیا ہے؟ نصف الایمان کہا گیا ہے۔ پاکی عادت ہے، جی پاکی عادت ہے۔ پاکی کا دین ہے، جی پاکیزہ دین ہے، اور طہارت کو شطر الایمان کہا گیا، نصف الایمان کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام سنن الفطرہ پہ، فطرت کی سنتوں پر اور تمام سنتوں پر، تمام فرائض اور واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی کیا سوال تھا آپ کا؟